انہوں نے خود بیان کیے ہیں، کتاب مرتب کی، ان کے مریدین اور تلامذہ شاگردوں متعلقین نے جو ان کے بارے میں دیکھے وہ بیان کیے ہیں، 7 تعبیریں ہیں اور پوری 2 ضخیم جلدیں موجود ہیں۔ آج تک کسی نے یہ اعتراض تو نہ کیا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پر کہ اپنے خوابوں کی پوری کتاب مرتب کروا کے تقسیم کر دی اور ساری دنیا پڑھتی ہے، اور ہم بھی اعتراض نہیں کرتے۔ میں تو جواب دے رہا ہوں، مزید تبصرہ نہیں کرتا۔ تبلیغی جماعت کے جو علماء ہیں، مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب، مولانا محمد زکریہ کاندھلوی، ان کی کتابیں اور تبلیغی جماعت کا جو نصاب نہیں ہے، تبلیغی نصاب اٹھا کے دیکھیں، سینکڑوں خوابوں اور بشارتوں سے بھرے پڑے ہیں ان کی کتابیں، سینکڑوں خوابوں اور بشارتوں سے۔ تعجب کی بات ہے کہ آج تک کسی نے ان پر تو اعتراض نہ کیا کہ آپ کیوں بیان کرتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں۔ اپنی تبلیغی جماعت کے بارے میں خواب بیان کیے، تبلیغی جماعت کے بارے میں، اپنے معاملات میں، تحریک کے بارے، مشن کے معاملے میں بیان کیے۔ بھائی ان کی تحریک ہے، جماعت ہے، مشن ہے، جو کچھ انہوں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے حکمت سمجھی، بہتر سمجھا، اس کو بیان کر دیا، ان کا حق ہے۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے اللہ کے مابین ہے۔ اگر غلط کرے گا جہنم میں جائے گا، سچ بولے گا تو اللہ پاک کی طرف سے وہ درگزر ہے۔ یہ تو ہو گئے موجودہ علماء۔ اس سے اوپر چلے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے پوری فیوض الحرمین، اس میں نہ صرف خوابوں اور بشارتوں کا بیان ہے بلکہ عالم بیداری میں حضور علیہ السلام کی توجہات اور مکشوفات کے ذکر ہیں۔ آج تک کسی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ فتوے نہ لگائے کہ اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں، کتابیں ہر ایک کے پاس موجود۔ تفہیمات کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تفہیمات الہیہ، اس کے اندر بے شمار موجود، حتیٰ کہ آپ اپنی پیدائش اور اپنے نام کے رکھے جانے کے حوالے سے بھی خواب بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ خواب دیکھا اور نام بھی ان کا انہی کے نام سے رکھا گیا، خود بیان کرتے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ان کی کتاب ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، اس میں 20 خوابوں کا بیان ہے جو حضور علیہ السلام کی بشارات، جو انہوں نے دیکھ، صرف حضور علیہ السلام کی بشارات، خوابوں کا بیان ساری دنیا کے پاس ہے، علماء پڑھتے پڑھاتے، مگر تعجب ہے کہ کسی اور کے لیے پیمانہ شریعت کا مسئلے کا اور ہوتا ہے، اور جہاں اختلاف اور حسد ہو جائے وہاں پیمانہ اور ہو جاتا ہے۔ پیمانہ تو دین اور شریعت اور مسئلے کا ایک ہی ہونا چاہیے نا، فتوے کا پیمانہ اور اصول ایک ہونا چاہیے، خواہ کوئی اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، ہر ایک کے لیے اصول ایک ہونا چاہیے۔ حکایات اولیاء کتاب ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھی تھی، اور اس پر تقدیم یعنی آگے لکھا مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے مرحوم، انہوں نے اس پر لکھا ہے، ارواح ثلاثہ کے نام سے چھپی، حکایات اولیاء کے نام سے چھپی، اس میں بے شمار خوابوں کا بیان، اور اس طرح کے خواب بیان ہوئے ہیں کہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب جو مارکا بالا کوٹ والا جن کا ذکر آپ جانتے ہیں، یہ تو میں تو ان کو صرف بیان کر رہا ہوں۔ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ گھوڑے پر آئے ہیں، آ کے ملے ہیں اور خون ان کا ٹپک رہا ہے، اس مارکے کے بعد خواب میں دیکھا، اور کہتے ہیں جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ دروازے پر خون کے قطرے بھی پڑے ہوئے تھے۔ ان سے تو کبھی کسی نے نہیں جا کے پوچھا کہ خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں خون گر رہا ہے اور صبح زمین پر خون کے قطرے بھی پڑے ہیں، تو تقدیر رسالے کو ان خوابوں کے چھاپنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے تو آپ کو، اگر وہ خوابوں کے ہی چھاپنے کا اس کا پروگرام ہے تو وہ تو 10 سال چھاپتا چلا جائے، طاہر القادری کی باری تو اب آئے گی، سلسلہ تو 1000 سال سے شروع ہے۔ جب ہماری باری آئے گی ہمارے بھی چھاپ لینا، تو ترتیب سے تو چلے نا بھائی، کہیں سے سلسلہ شروع کیا جائے، کم سے کم وہ جو پچھلے گزرے 1200-1300 سال میں، تو ان وہاں سے شروع کریں نا جی، وہ بڑے ہیں ان کے شروع کریں، پھر ہمارا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کون؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کی کتاب ہے خوابوں کی تعبیر پر، تعطیر الانام فی تعبیر المنام، سب علماء کے پاس موجود ہے۔ ان سے پوچھئے رسالے لکھنے والوں اور فتوے دینے والوں سے، قرآن پر ہاتھ رکھا کر، کہ آپ کو کبھی خواب نہیں آئے اور آپ نے کبھی علماء کو خواب بیان نہیں کیے، یا آپ کے علماء اور بزرگوں کو خواب نہیں آئے اور بشارات حضور علیہ السلام کی آگے بیان نہیں کی اور آپ کی کتابوں میں درج نہیں ہے؟
بڑی اچھی بات ہے، بے شک لکھیں، قوم تک پہنچے، مگر ترتیب سے شروع کریں، ہماری باری آ جائے گی وہ بھی چھاپ لیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خوابوں کے فن پر پوری کتاب لکھی۔ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی، اور ساری دنیا کے علماء ان کتابوں کو پڑھتے استفادہ کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ کنہوں نے؟ اور یہ کتابوں میں درج ہے کہ مجھے کشف تو نہیں ہوا نا، نہ میں صاحب کشف ہوں، میں تو عام سا گنہگار آدمی ہوں، تو میں نے بھی کتابوں سے ہی پڑھ کے بتایا آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بتاؤں، آپ حنفی ہیں نا، حنفی، بتاؤں یہ مذہب حنفی کس طرح مرتب ہوا، اس کے پس منظر میں بھی خواب ہے۔ حنفی مذہب جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا، اس کے پس منظر میں بھی یہ خواب ہے۔ اور امام ابن سیری کا زمانہ تھا، وہ تابعی تھے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی، انہوں نے دیکھا۔ اب یہ موضوع تو ہو گیا، اب اس کے ساتھ اگلا سوال جو اس خواب کے بعض مضمون یا مندرجات پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں نا، مندرجات، اب اس طرف بھی آ جائے گی یہ بات۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو کچھ اصول سمجھ لیں، جو کچھ کوئی شخص خواب میں دیکھے، خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے ہو، خواہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، حتیٰ کہ ائمہ کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب مختلف شکلوں میں خواب میں لوگوں کو زیارت ہوئی، اور تعبیر کی کتابوں میں ابواب موجود ہیں، درج ہیں، ابواب موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زیارت کا خواب ہو، حضور علیہ السلام کی زیارت کا خواب ہو، صحابہ کرام کی زیارت کا ہو، ائمہ اولیاء کا، یا عام خواب ہوں، نیک ہوں یا برے جیسے بھی ہوں، دو قاعدے یاد رکھ لیں۔ خواب میں جو کچھ دیکھا جائے، تعبیر من و ان وہ نہیں ہوتی، اور خواب میں جو کلمات کہے جائیں یا سنے جائیں، تعبیر جو ہے وہ وہی کلمات حقیقت پر معمول نہیں کیے جاتے، اس کی تعبیر مراد لی جاتی، معنی مرادی اور ہوتا ہے، معنی مرادی اور ہوتا ہے۔ اس لیے خواب کی تعبیر کو ایک فن بنایا گیا، تعبیر کو ایک فن بنایا گیا، ورنہ جو شخص خواب میں جو لفظ سنے، اگر تعبیر سے مراد بھی وہی کلمات ہوں تو پھر الگ تعبیر کے فن کی کوئی ضرورت ہے؟ جو خواب میں گفتگو سنے، خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، خواہ کسی اور کی، تو وہی کلمات تعبیر ہوں گے۔ یاد رکھ لیں، تعبیر اور ہوتی، اس کا معنی مرادی ہو۔ یہ فرق ہے حدیث میں، جو حضور علیہ السلام نے حیات ظاہری میں فرمایا، جو ظاہراً کلمات میں فرمایا، اسی سے معنی استنباط ہوتا، اور جو خواب میں ارشاد فرماتے ہیں اس کا معنی مرادی، جیسے قرآن میں ہے، یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، اور قرآن سورہ یوسف میں بیان ہے، خواب اور ہیں اور تعبیر ان کی اور ہے۔ اب میں وہ مندرجات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی، اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا جسد اقدس، جسم مبارک خواب میں دیکھا، اس کی ہڈیاں مبارکہ منتشر ہو چکی ہیں، خاک میں مل گئی ہیں، بکھری پڑی ہیں، استخواں مبارک، یہ خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ میں ان ہڈیوں کو، مبارک ہڈیوں کو جمع کر رہا ہوں، اکٹھا کر رہا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے، ظاہراً دیکھنے میں خواب ایسا تھا۔ امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، وہ امام تھے فن تعبیر کے، ان کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ یہ خواب میں نے دیکھی ہے، تو طبیعت پہ بوجھ ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ان کا طریقہ تھا کہ وہ ہر فن کے امام کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ اور جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ گئے، امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے مبارک دی سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، فرمایا کہ ابو حنیفہ مبارک ہو، قدس سرہ العزیز، یہ جو خواب آپ نے دیکھی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو خواب میں دیکھا نا، ہڈیاں مبارک بکھری ہوئی ہیں، یہ اشارہ حضور علیہ السلام کی احادیث اور سنن مبارکہ کی طرف ہے، اور تم جو جمع کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حضور علیہ السلام کی احادیث کو چن چن کے جمع کرو گے اور مذہب مرتب فرماؤ گے۔ یہ مذہب حنفی جو مرتب کیا، احادیث کو چن چن کر پوری فقہ مرتب فرما دی، یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ تو دیکھا ہڈیاں مبارک چن کے جمع کر رہے ہیں، مگر تعبیر اس کی کیا تھی؟ احادیث کو جمع کرنا اور مسائل شریعہ مرتب فرما دینا۔ تو صرف فرق یہ ہے کہ ان کے زمانے میں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، رسالہ تعبیر نہیں تھا، تکبیر۔ اگر رسالہ تکبیر اس دور میں بھی ہوتا تو ایک سرخی اس وقت بھی لگ جاتی معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام کی ہڈیاں مبارک چن رہے ہیں، یہ اس طرح کی سرخیاں لگا کے چھاپ دیتے، یہ گستاخی ہو گئی ہے۔
معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی ہڈیوں مبارک کے بارے میں یہ کہا گیا. ان کی خوش نصیبی یہ تھی، میں پچھلی بار بھی کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ تکبیر رسالے نہیں چھپتے تھے، اگر ہوتے تو اس وقت بھی لگ جاتی سرخیاں. ہماری بد نصیبی کہ یہ ہمارے زمانے میں تکبیر رسالے نکل آئے، اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دین کے علمبردار، جن کو نہ دین کی خبر، نہ دن کے پاس دیانت، نہ امانت، نہ ایمان، نہ سچائی. تو یہ امام اعظم کا خواب بیان ہوا. حتیٰ کہ آپ یعنی کسی نے خواب میں دیکھا کہ میری پشت میں یہ سب تعبیروں موجود ہیں، یہ یعنی خلفاء